बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। माह अगस्त आपके लिए एक बहुत बड़ा इल्म व हिकमत से मामूर भरपूर पैगाम लिए हुए है। इल्म नजूम एक बहुत बड़ा वसी व अरीज़ इल्म है, बसीत इल्म है, अमीक इल्म है, एक बाहरे नापैद किनार है, बहुत बड़ा समंदर है। और इस समंदर की गहराई में उतरे हुए लोग ही इसकी वुसाअत और इसकी गहराई को जानते हैं। कोई भी मुनज्जिम, सितारा शनास ये दावा नहीं कर सकता कि मैं आपके जायचे के हर पहलू को, हर जाविये को, हर हवाले से कमा हक़्क़ुहू बयान कर सकता हूँ। इस महीने आपके लिए जो सबसे बड़ा अहम पैगाम है वो पैगाम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, और इसके साथ आपको एक बहुत बड़ा हल भी तजवीज़ कर रहा हूँ। एक ऐसी स्पिरिचुअल रेमेडी आपको बता रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। देखिए, जब खालिक कायनात रब मुताल किसी इंसान को कोई बहुत बड़ा मर्तबा मकाम देना चाहता है, किसी ओहदे से नवाजना चाहता है, किसी बड़े मनसब पे फाइज करना चाहता है, तो उसे आजमाइशों में डालता है। उस पर परेशानियाँ आती हैं, गमों के पहाड़ टूटते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, दुश्वारियाँ आती हैं, बहुत कुछ आता है। बुर्ज हमल, आप बहुत कुछ सहते आए हैं, बहुत कुछ सह रहे हैं। इस हवाला से आपके ख़रीततुल फ़ल्किया यानी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को मद्देनज़र रखते हुए हक़ाइक़ आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। मैं उन कमर्शियल नजूमियों की तरह नहीं हूँ जो हाहाकार मचाते हैं, जिनका शोर ज़्यादा होता है मगर अंदर हकीकत कुछ भी नहीं होती। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले हम ज़ुहल पे बात करते हैं। ज़ुहल जो दिक्कतों का, रुकावटों का कौकब है और जो डिसिप्लिन को पसंद करता है, जो नज़्म व नसक को पसंद करता है, जिसे शॉर्टकट पसंद नहीं है, जिसे जल्दबाजी पसंद नहीं है, ये ज़ुहल जो आपको विज़डम देता है, हकीकतों से आश्कार करता है। हमारे ट्रॉपिकल यूनानी इल्म नजूम के मुताबिक 14 फरवरी 2026 से आपके जायचा के पहले घर में हतमी तौर पे दाखिल हुआ है और 12 अप्रैल 2028 तक ये यहीं बुर्ज हमल में क़याम कर रहा है। साढ़े सती, ढाया और इस तरह के तमाम मामलात वैदिक सिस्टम में, ज्योतिष नरयाना सिस्टम में, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में मून साइन बेस होते हैं। यहाँ इन बातों को छोड़ दीजिए। मैं साढ़े सती या ज़ुहल की नहूसत और इन मामलात पे क़तई तौर पे बात नहीं करने जा रहा। अब ज़ुहल जो फरवरी 2026 से अप्रैल 2028 तक आपके जायचा के पहले घर में मौजूद है, दूसरी मर्तबा इसे आपके बुर्ज में रिजत हुई है। 27 जुलाई को ये राजे हुआ और 11 दिसंबर 2026 तक ये रिजत की हालत में रहेगा आपके जायचा के पहले घर में। अब इस अरसा में सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको ये होने जा रहा है कि फरवरी से लेकर
یعنی یہ جو فروری 2026 گزرا ہے، اس وقت سے لے کے جولائی کی آخری تاریخوں تک، یعنی 27 جولائی تک آپ کے جو کام رکے ہوئے تھے، اٹکے ہوئے تھے، اب رجت کے سبب 11 دسمبر تک آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اپنے ادھورے کاموں کو پورا کیجئے. جن کاموں میں رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ آپ کی دور ہو رہی ہے. جو مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا اس مسئلہ کو حل کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو پہلے نظر نہیں آتے. جب زحل رجت کی حالت میں آتا ہے، جب زحل راجے ہوتا ہے، ریٹروگریڈ ہوتا ہے سیٹرن، تو وہ تمام مشکلات اور مصیبتیں جن کو حل کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور جنہیں حل کیے بغیر آپ کی زندگی میں آگے آسانیاں نہیں آ سکتی، جو مہم سر کرنا بہت ضروری ہے، وہ تمام تر چیلنجز، رکاوٹیں، دیواریں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. لیکن زحل اس بات کا درس دیتا ہے، اور خاص طور پہ جب یہ حالت رجاع میں ہوتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ آپ جلد بازی مت کریں. ماضی کے تجربات کی روشنی میں سمجھداری، عقل مندی، ذہانت کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کے لیے جٹ جائیں. لیکن اس کے لیے آپ کو مواظبت چاہیے، مستقل مزاجی چاہیے. افراتفری پھیلانا، جلد بازی میں فیصلے کرنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو 11 دسمبر تک زحل رجت میں موجود ہے. اور یہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو نیپچون آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں موجود ہے، اور یہ فائنلی 26 جنوری 2026 سے آپ کے زائچے کے پہلے گھر میں آیا ہے، اور مئی 2038 تک آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں رہے گا. اور اب 7 جولائی سے یہ بھی حالت رجت میں ہے، اور 13 دسمبر 2026 تک یہ مسلسل ریٹروگریڈ رہے گا، راجے رہے گا. تو اس کی الٹی چال آپ کو خواہ مخواہ کے وہم اور وسوسے میں مبتلا کر رہی ہے. آپ کو انجانے خوف ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. فضول اندیشے آپ کے دامن گیر ہوئے ہیں. آپ کی مذہبی سوچ اور عقیدہ خراب ہو رہا ہے. آپ کی غلط روحانی رہنمائی کی جا رہی ہے، اور روحانی معاملات میں آپ خطا کھا رہے ہیں، آپ غلطیاں کھا رہے ہیں. لیکن چونکہ نیپچون حالت رجت میں ہے تو مجھ جیسے لوگ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، جو آپ کو وارن کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، آپ کو مطلع دے رہے ہیں کہ آپ اپنا احتساب کریں، کچھ سوچ بچار کریں. آپ کہیں نہ کہیں کسی خام خیالی اور غلط فہمی کا شکار ضرور ہو چکے ہیں. اپنے نظریات پہ اور اپنی روحانی جو آپ کی سوچ ہے اس پہ تھوڑا غور و خوض کریں، اور اس میں اس بات کو دریافت کریں کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، کیا غلط ہے. میں اگر عمومی زبان استعمال کروں، سطحی طور پہ آپ کو سمجھانا چاہوں تو اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ آپ ایک فریب کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ فریب آپ کو روحانی طور پہ دیا جا رہا ہے. آج کل جعلی عاملوں، ڈبہ پیروں اور نوسر بازوں کا، فراڈیوں کا، پاکھنڈی باز مشائخ کا، جو جعلی مشائخ ہیں، جعلی پیر ہیں، ایک سیلاب آیا ہوا ہے، ایک بہتات ہے. نیپچون طویل عرصہ پائسز میں رہا، روحانیت پنپتی رہی، روحانیت اپنے نقطۂ کمال تک پہنچی. چونکہ پائسز واٹر سائن ہے،
تو نیپچون واٹر سائن میں روحانیت کو اجاگر کرتا رہا. گزشتہ برسوں میں نیپچون ان پائسز یہ ایک بڑا بہترین ایرا تھا جب لوگوں کو روحانیات کا پتہ چلا، مخفی علوم میں لوگوں نے دلچسپی لی، اور جو ان علوم کے ماہر تھے وہ ظہور پذیر ہوئے، انہیں شہرت ملی، لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا، ان کی پہچان ہوئی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ماہرین علوم فلکیہ اور روحانیہ کا چرچا ہوا اور اچھے لوگ، بہترین لوگ سامنے آئے. لیکن اب المیہ یہ ہو گیا کہ نیپچون جب سے برج حمل میں داخل ہوا ہے، اور فائنلی جنوری 2026 سے جب یہ داخل ہوا ہے، تو 2026 کے آغاز سے ہی ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ شومی قسمت کے انڈیا میں اور باقی پوری دنیا میں بھی فیک اسٹرولوجر، وہ جسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، وہ بھی علم نجوم پہ لیکچر دیتا ہے. جس نے نمرالوجی علم اعداد کا صرف ایک صفحہ پڑھ لیا ہے، وہ بھی سوشل میڈیا پہ دوسروں کو لیکچر دیتا ہوا نظر آتا ہے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. میں ان ویسٹرن اسٹرالوجرز کی تحقیقات، ان کے مقالات، ان کی ویب سائٹس اور ان کی بکس کا تذکرہ کرنے لگ جاؤں تو اس پہ میں الگ بہت سے ویڈیو بنا سکتا ہوں، جن کو کاپی کر رہے ہیں، جن کا چربہ کر رہے ہیں، اور جن کی باتوں کو توڑ موڑ کے یہاں ہمارے سوشل میڈیا پہ جعلی روحانی عامل اور بابے انہیں پیش کر رہے ہیں. تو نیپچون جب ایریز میں آیا ہے تو یہ فائر سائن ہے آپ کا، تو یہاں روحانیت کو گویا آگ لگ چکی ہے. روحانی علوم کے جو صفحات ہیں، کتب ہیں، وہ کتب سمجھ لیں آپ کے آتش زدگی کا شکار ہو رہی ہیں، وہ جل کے خاکستر ہو رہی ہیں، ان پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. اور پھر جب سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی ہے، ویسے تو دیکھیے نیپچون اور زحل کا قران، کنجیکشن، یہ تو ہر 28 سال میں ہوتا آیا ہے مختلف برجوں میں، مختلف 12 برجوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ڈگری پہ نیپچون اور زحل کا قران ہر 28 سال میں ہوتا آیا ہے. لیکن آپ گوگل کر لیجئے، آپ دنیا عالم کی جتنی بھی سرچ انجن کی ویب سائٹس ہیں ان پہ ریسرچ کر لیں کہ سیٹرن اور نیپچون کا کنجیکشن 00 ڈگری پہ ہماری معلوم تاریخ انسانی میں پہلی بار ہوا ہے. اس سے پہلے یہ ہزارہا برس پہلے ہوا ہوگا. اس میں نے بڑے تفصیلی ویڈیو بنائے تھے، لیکن میں نے ان ویڈیوز کو لاک کر دیا، ہائیڈ کر دیا، چونکہ اس پہ سٹرائک آ رہے تھے اور بڑے مسائل پیدا ہو رہے تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو زحل اور نیپچون کا ایک بہت بڑا قران 20 فروری کو ہوا تھا. زحل زمین ہے، مٹی ہے، خاک ہے، اور نیپچون پانی ہے. یہ پانی اور مٹی دونوں کا عظیم قران ایک بنی نوع انسانیت کی نئی تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے، ایک نئے مستقبل کا آغاز ہو رہا ہے. اب نئی تاریخ لکھی جائے گی، ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے. اور فائر سائن میں زحل اور نیپچون دونوں آپ کے بیت اول میں آن پڑے ہیں، موجود ہوئے ہیں. تو بہت سے برج حمل سے وابستہ خواتین و حضرات اور باقی عمومی تمام برجوں سے وابستہ خواتین و حضرات فریب کا شکار ہو رہے ہیں، غلط روحانی رہنمائی کا شکار ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. آپ کو چاہیے کہ آپ ان تمام نوسر بازوں سے اور فراڈیوں سے بچ کے رہیں. جس کا کام اس کو ساجے. ہر کوئی ہر کام نہیں کر سکتا. میرا نام مفتی عمران حیدر رضوی ہے. اگر میں
حکمت نہیں جانتا، طب نہیں جانتا، تو مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں طب پہ اور حکمت پہ اور میڈیسن پہ اور ادویات پہ ویڈیو بنانے لگ جاؤں. چاہوں تو بنا بھی سکتا ہوں. بھئی میرے پاس بھی تو وہ تمام تر ریسرچ سورسز موجود ہیں جو ہر بندہ نجومی بنا بیٹھا ہے اور وہ سورسز استعمال کرتا ہے. کیا میں وہ سورسز استعمال کر کے دنیا کے اور علوم اور دھندوں پہ اپنے ویڈیو نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہوں، لیکن یہ میرا کام نہیں ہے، یہ مجھے شعبہ نہیں دیتا. میں جس کام کا طویل عرصہ محقق رہا، جس پہ میں نے تحقیق کی، طالب علمی حاصل کی، تجربات مشاہدات حاصل کیے اور کندن اور بعد ازاں پھر جب میں نے اس کی تعلیم کا اور اس کی تشہیر کا ارادہ کیا اور آپ کے سامنے برسہ برسے موجود ہوں، تو میرا یہ حق ہے کہ میں آپ کو حقائق سے آگہی دوں. اب معاملہ یہ ہے کہ زحل جو 27 جولائی سے 11 دسمبر تک رجت کی حالت میں ہے، نیپچون 7 جولائی سے 13 دسمبر تک آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں رجت کی حالت میں ہے. یہ دونوں رجت میں ہیں. تو زحل اور نیپچون دونوں آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ تھوڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجئے، جلد بازی سے اجتناب کیجئے، ہر کام میں شارٹ کٹ لگانا مناسب نہیں ہوتا. الصبر و اجود، صبر کرنا بہترین ہوتا ہے. اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کائرون جو کہ طویل عرصہ سے آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں موجود رہا، کائرون نے آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں اپریل 2018 سے قیام کیا، یہاں تک کہ 19 جون 2026 تک مسلسل آپ کے زائچے کے پہلے گھر میں کائرون قیام پذیر رہا. آپ نے دوسروں کو بہت فائدہ دیا، آپ کی وجہ سے دوسروں کی مدد ہوئی. آپ نے اپنے اعزاء، اقارب، دوست، احباب، بہن بھائیوں، جاننے والوں سب کی مدد کی، دامے درمے سخنے حتی الوسع حتی الامکان، جہاں تک آپ سے بن پڑا آپ نے سب کی مدد کی. کسی کو اچھا مشورہ دیا، کسی کا ساتھ دیا، کسی کے ساتھ کسی جگہ چلے گئے، بہت کچھ کیا. معاشرتی سماجی طور پہ آپ نے بڑی خدمات سر انجام دیں، اور خداوند قدوس نے آپ کو یہ سہولت دی کہ آپ کے ہاتھ میں بھی شفا اور آپ کی زبان میں بھی شفا کی قوت جو تھی وہ پیدا ہو گئی. کائرون یہ اسٹرائڈ ہے، یہ سیارچہ ہے، اور اس کا اثر بہر کیف ہوتا ہے، اور جدید علم نجوم میں اس پہ بڑی بات چیت کی جاتی ہے اور اس پہ مزید تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. اب واقعہ یہ ہوا کہ 20 جون کو کائرون نے آپ کے برج حمل کو چھوڑ دیا اور آپ کے زائچہ کے دوسرے گھر برج ثور میں داخل ہوا. اور جیسے ہی یہ آپ کے زائچہ کے دوسرے گھر میں داخل ہوا، 20 جون سے لے کر اس کا پورا 17 ستمبر تک کا جو پیریڈ ہے یہ برج ثور میں ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 20 جون کے بعد آپ کو یہ احساس ہوا کہ اب آپ کو اپنے لیے کچھ کرنا ہے، اپنی انکم کو کس طرح بڑھانا ہے، اپنے اسباب رزق کو کس طرح فروغ دینا ہے، چونکہ آپ بہت سی مالی پریشانیوں کا شکار ہوئے. اور ماضی میں ایسا ہوا کہ جو آپ کے حقوق تھے، جو آپ کے رائٹس تھے، وہ آپ نے 2018 سے لے کے جون 2026 تک تیاگ دیے، دوسروں کو موقع دے دیا، دوسروں کے لیے جگہ چھوڑ دی، دوسروں کو آگے بڑھنے کے لیے آپ نے جگہ بنا کے دی، خود آپ پیچھے آنا شروع ہو گئے. آپ کسی شعبہ، کسی پیشہ، کسی کام سے وابستہ ہیں، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ نے کسی کو شاگرد بنایا، آپ نے کسی کو کام سکھایا، آپ نے کسی کو ساتھ رکھا، چاہے وہ آپ کا پارٹنر تھا، چاہے وہ آپ کا ملازم تھا. تو کائرون آپ کے زائچے کے پہلے گھر میں جب تک قیام پذیر رہا 2018 سے جون 2026 تک،
تو इस अरसा में उन्होंने आप ही को बाईपास कर दिया, आपने किसी का किसी से ताल्लुक़ बनाया, आपके ताल्लुक़ कायम करने, वसीला और सबब बनने के सबब किसी का फ़ायदा हुआ, वो आपसे आगे निकल गया, किसी ने आपकी नक़ाली की, किसी ने आपको कॉपी किया, ऐसे मसाइल आपके सामने आए। अब जब कायरॉन आपके ज़ायचे के दूसरे घर में दाखिल हुआ तो उसने आपको बताया कि भाई अब बस इनफ, बहुत हो गया, अब किसी को शागिर्द नहीं बनाएंगे, अब किसी को भेद नहीं देंगे, किसी को अपना राज नहीं बताएंगे, और यहाँ तक कि आपने सोचा कि अब किसी का भला करने का वक्त ही नहीं है, भले का दौर ही नहीं है, बहुत सौ का भला करके देखा है, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं होता। एक अमूमी बात कि आपकी ज़ात से सब ने फ़ायदा उठाया मगर आपको किसी ने खातिर खा फ़ायदा नहीं दिया, आपसे सब ने फ़ायदा उठाया। अब 20 जून से जब ये बुर्ज सौर में दाखिल हुआ तो 3 अगस्त को इसे रिजत हो गई, 0 डिग्री बुर्ज सौर में इसको रिजत हुई है। अब ये रिजत के सबब, चूँकि ये रिजत जारी है और ये रिजात मुसलसल चलती चलती 6 जनवरी 2027 तक चलेगी, यानी कायरॉन रेट्रोग्रेड 3 अगस्त से शुरू हुआ है और 6 जनवरी 2027 तक चलेगा। तो इस अरसा में रेट्रोग्रेड होने के सबब कायरॉन पलट कर आखिरी मरतबा 17 सितंबर 2026 में आपके ज़ायचे के पहले घर में वापस आन पड़ेगा। तो इस मरतबा जब ये 17 सितंबर 2026 से लेके 6 जनवरी 2027 तक आपके ज़ायचे के पहले घर में आखिरी मरतबा क़याम करेगा, तो ये माजी में 2018 से लेके 2026 तक जिन लोगों ने आपको धोखे दिए हैं, जिन लोगों ने आपके साथ फ्रॉड किए हैं, आपको कॉपी किया है, आपका इस्तेसाल किया है, आपसे फ़ायदा उठाया है और आपके हकूक़ को पामाल किया है, आपके एहसानात तले दबे हुए हैं मगर एहसान मानने का नाम नहीं लेते, आपका नाम इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने आपको धोखे दिए हैं, माली तौर पे आपको नुकसान पहुंचाया है, उन सब का अब एहतसाब होने वाला है, उन सब को जवाबदेह होना पड़ेगा, उन सब पे मकाफ़ात अमल पलटने वाला है, उन सब को अब सबक मिलेगा। झूठा हमेशा झूठा होता है, नक़ाल हमेशा नक़ाल होता है, फ्रॉडिया हमेशा फ्रॉडिया होता है, दगाबाज फ़रेबी हमेशा फ़रेबी होता है। जितना मर्ज़ी दौलतमंद हो जाए, जितना मर्ज़ी वो बाइज़्ज़त बनता फिरे, मगर उसका पोल ज़रूर खुल जाता है। तो बहुत सौ के पोल अब खुलने वाले हैं और आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, असबाब रिज़्क बनाने के लिए बहुत से नए रास्तों की जानिब अब बढ़ने वाले हैं। ये बड़े अहम उमूर हैं जिन्हें फ़रामोश नहीं किया जा सकता। तो मैं ये अर्ज़ किए देता हूँ कि आपके अगस्त के ज़ायचा में आपके लिए मशवरा ये है, जो आइंदा कई महीनों तक मुसलसल सूरत हाल नज़र आ रही है कि ज़ुहल जो 11 दिसंबर तक रिजत की हालत में आपके ज़ायचे के पहले घर में, नेपचून जो 13 दिसंबर तक हालत रिजत में है आपके ज़ायचे के पहले घर में, और कायरॉन जो 17 सितंबर को पलट कर वापस आ रहा है आपके ज़ायचे के पहले घर में, और फिर मुसलसल 6 जनवरी 2027 तक आपके ज़ायचे के पहले घर में और रिजत की हालत में रहेगा। और फिर जब रिजत से बाहर आएगा तो फिर 14 अप्रैल 2027 तक आपके ज़ायचे के पहले घर में ही क़याम करेगा और 15 अप्रैल 2027 को आपके ज़ायचे के पहले घर को छोड़ के फिर मुस्तकिल तौर पे ज़ायचे के दूसरे घर में क़याम पज़ीर हो जाएगा। इन महीनों में, इस अरसा में आपका जो आमदनी का शोबा है, बाब रिज़्क है, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने में मिलेगा। लेकिन फ़िलवक़्त ये जो रिजातें चल रही हैं, ये जो रेट्रोग्रेड आपके ज़ायचा के पहले घर में चल रहे हैं, इनका सबक ये है कि थोड़ा सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, जल्दबाज़ी मत करें। खुदावंद कुद्दूस आपको ज़रूर नवाज़ेगा।
खुदावंद कुद्दूस आपके सब्र पे आपको बहुत बड़ा अजर और इनाम बख्शेगा। रेमेडी मैं आखिर में बताऊंगा, और एक आसान रेमेडी जिनसे ये तमाम रिजातों के नाक़िस असरात बेहतर हो जाएंगे, आपके हक़ में अगर मनफी हैं तो मुस्बत हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अब आपके अपने रोलर प्लैनेट मार्स पे बात करते हैं। मार्स 11 अगस्त के बाद आपके जायचा के चौथे घर में क़याम करेगा। और मार्स का जायचे के चौथे घर में आना वैसे भी आपके लिए ठीक नहीं है। ये आपके साथ स्क्वायर कायम कर रहा है, तरबी की नज़र बना रहा है। और फिर मामला ये भी है कि मार्स इन कैंसर इसका डाउनफॉल होता है, और ख़ास तौर पे 28 डिग्री बुर्ज सरतान में इसको हबूत होता है। तो 11 अगस्त से लेकर 27 सितंबर तक मार्स आपके साथ मुश्किल वाली नज़र कायम करेगा, ट्रबल एस्पेक्ट कायम करेगा। और 23-24 सितंबर को हालत हबूत में चला जाएगा। इस अरसा में यानी 11 अगस्त के बाद से 27 सितंबर तक आप अपनी फैमिली के लिए लड़ेंगे, अपने अफराद खाना के लिए लड़ेंगे, घर के लिए लड़ेंगे, घर के सुख और सुकून के लिए लड़ेंगे। आप अपनी रिहाइश गाह में सुख और सुकून के लिए लड़ाई झगड़ा करेंगे। मकान के लिए, दुकान के लिए, प्लाट के लिए आप झगड़ा करेंगे। और अपनी वालिदा से बिलखसूस अगर वो हयात हैं तो आपकी अनबन और चपकलिश बहुत हो जाएगी। आप अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए लड़ाई झगड़ा करेंगे, आप फ़ाइट करेंगे अपने हकूक़ के लिए। आप ख़ुद को काफ़ी थका हुआ महसूस करेंगे। आप जज्बाती भी हो जाएंगे, जुनूनी भी हो जाएंगे, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और जो इतने चटान मुआफ़िक लोग हैं जो कहते हैं कि हम रोते नहीं हैं और हम कभी आंसू नहीं बहाते, उनको भी आंसू बहाने पड़ जाएंगे। जज्बातियत आपके दामनगीर होगी। और फिर 17 अगस्त एक टफ़ टाइम है जब मार्स आपका अपना रोलर प्लैनेट स्क्वायर कायम करेगा नेपच्यून के साथ। और 1 सितंबर मार्स स्क्वायर कायम करेगा सैटर्न के साथ। तो ये 17 अगस्त को मरीख़ की नेपच्यून के साथ तरबी, और 1 सितंबर को मरीख़ की ज़ोहल के साथ जो तरबियात की नज़रें हैं, ये स्क्वायर्स आपकी घरेलू ज़िंदगी बहुत मुश्किल कर देंगे, घर के सुख और सुकून को तहोबाला कर देंगे। आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबल नहीं रहेगी, आप काफ़ी परेशान होंगे और बहुत से मामलात को लेके आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप जो पुराने पैटर्न हैं उनसे बाहर आ जाइए। आपको नए पैटर्न पे काम करना है। पुराने तर्ज़ अमल, पुराने पैटर्न, पुराने तरीके, पुराने अंदाज आपको तर्क करने होंगे, छोड़ देने होंगे। उनको आप रिपीट मत करें, मत दोहराएं। माजी की गलतियां, माजी के काम, उनको आप छोड़ दीजिए। ये आपको सबक दिया जा रहा है आपके जायचा की रोशनी में। और फिर अगर वीनस की बात करें, जो आपके जायचे के दूसरे घर यानी हाउस ऑफ इनकम का लॉर्ड है, आपके रुपया, पैसा, बिजनेस, मालियात, इनकम, वेल्थ, स्टेटस, इन सारे मामलात का जो रोलर प्लैनेट है वो वीनस है। वीनस 7 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक आपके जायचे के 7वें घर में आपसे नज़र मुकाबिला कायम करेगा, लेकिन डोमिसाइल होगा, अच्छी हालत में होगा। इस अरसा में जब ज़ोहरा आपके जायचा के 7वें घर में आपसे मुद्दे मुकाबिल है, तो 11 अगस्त ज़ोहरा प्लूटो के साथ ट्राइन कायम करेगा, और नेपच्यून जो आपके जायचे के पहले घर में है उससे अपोजिशन की नज़र कायम करेगा।
تو آپ کی بہت سی خام خیالیاں دور ہونے والی ہیں، بہت سے تلخ حقائق آپ کے سامنے آنے والے ہیں، زندگی کی کڑوی کسیلی حقیقتوں سے آپ آگاہ ہونے والے ہیں، لوگوں کی حقیقت آپ پہ آشکار ہونے والی ہے، اور تلخ حقیقتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اپنے بیگانے کی پہچان آپ کو ہو جائے گی۔ اس کا تعلق آپ کے ہمسایہ، آپ کے دوست، آپ کے دشمن، آپ کے لائف پارٹنر اور آپ کے بزنس پارٹنر کے ساتھ ہے۔ جو انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، جو انہوں نے چھپایا ہے، وہ سب کچھ آشکار ہو جائے گا۔ جو جھوٹ بولا ہے وہ جھوٹ کھل جائے گا، جو دھوکہ دیا ہے اس کا پول کھل جائے گا، کوئی آپ کے خلاف سکیم بنائی ہے، کہیں خیانت کی ہے، کہیں کوئی دھوکہ دیا ہے آپ کے لائف پارٹنر نے، آپ کے بزنس پارٹنر نے، وہ منکشف ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے کسی دشمن نے، مخالف نے آپ پہ جادو کیا ہے، بندش لگائی ہے، تو 11 اگست نیپچون وینس اپوزیشن، ان کا یہ مقابلہ اس جادو ٹونا کو آپ کے سامنے لے آئے گا۔ یا تعویذ برآمد ہو جائیں گے، یا حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی، یا خواب میں آپ کو کچھ نہ کچھ دکھا دیا جائے گا۔ اس وقت کی تاثیر سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ کائرون جو آپ کو ایک جھٹکا دے کے واپس آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں آ رہا ہے، 10 ستمبر کو آپ کے ہاؤس آف انکم کے لارڈ وینس کے ساتھ مقابلہ کی نظر قائم کرے گا۔ تو یہ جو جمود ہے آپ کی انکم میں، اور جو مالی پریشانیاں ہیں اور جو رکاوٹیں ہیں، وہ ایک آنے واحد میں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ آپ کے موجودہ اگست کے ذائچے کا ایک پہلو ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ باقی بہت سے پہلو ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان پہ الگ الگ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ بہت سے کواکب آپ کو نفع دیتے ہیں، بہت سے کواکب آپ کو نقصان دیتے ہیں۔ ایسٹرولوجی ایک مکس بیگ ہے۔ اس میں سے جو آپ کے ذائچہ کے خاص طور پہ پہلے گھر میں کواکب اپنا اثر رکھ رہے ہیں، جن کا سب سے زیادہ اثر آپ کی شخصیت پہ، آپ کی ذات پہ رونما ہو رہا ہے، اور آپ کے حالات زندگی پہ بھی جو سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں، میں نے ان کا تذکرہ اس ویڈیو میں کیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ریمیڈی بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ریمیڈی ہے، نظم و نسق قائم کیجئے، مواظبت قائم کیجئے۔ کوئی ایک کام اپنی زندگی میں ایسا شروع کریں، پابندی سے کرنا ہے، اور مسلسل کرنا ہے، اور لگاتار کرنا ہے، اور پے در پے کرنا ہے۔ زحل کا تعلق خانہ کعبہ کے ساتھ بھی ہے۔ میں ان موضوعات پہ بڑا سنبھل کے سوچ کے بات کرتا ہوں، حالانکہ بہت سی کتب دنیا عالم میں اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں، عرب علماء نے بھی کچھ کتابیں لکھی ہیں، مگر پاکستان میں ان موضوعات پہ بات کرنا بڑا مشکل ہے ابھی فی الوقت۔ زحل کوكب امیر المومنین ہے، زحل نجم ثاقب ہے، زحل طارق ہے۔ اگر آپ نماز کی پابندی کریں گے، نماز کی مواظبت کریں گے، مسلسل نماز کی عبادت کو بالتکرار بار بار اپنا لیں گے، مسجد میں جانا، ایک نظم و نسق قائم کرنا، ایک ڈسپلن قائم کرنا، اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لینا، اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو نیت کر لیجئے، اگر آپ نے ابھی تک نماز شروع نہیں کی تو نماز کی پابندی کیجئے۔ یہ راجے زحل کی سب سے بڑی ریمیڈی ہے۔ آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نیپچون یہ بتاتا ہے کہ آپ نے غلط طریقے اختیار کیے ہیں، غلط راستے آپ نے چنے ہیں۔ وظائف پڑھنا، سن سنا کے جو کسی نے بتایا اس پہ عمل پیرا ہونا، ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے خالق حقیقی سے لو لگاتے ہیں اور اپنے اندر کی آواز سنتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں ابھی تک کہہ نہیں پایا، میرے ذہن سے محو ہو گیا تھا، اب اچانک میرے ذہن میں آ گیا ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیپچون طویل عرصہ 2038 تک آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں ہے۔ تو برج حمل خواتین و حضرات، یہ سبق آپ اپنی زندگی میں یاد رکھیں
2038 تک نیپچون آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے کسی کی روحانی رہنمائی کو قبول نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنے اندر سے جو آواز اٹھتی ہے اس آواز کو قبول کرنا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا مفتی کون ہے، سب سے بڑا فتویٰ کہاں سے ملے گا؟ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا مفتی تیرے اندر ہے، سب سے بڑا محقق، مدبر اور فقیہ تیرے اندر موجود ہے۔ اپنے من میں جھانک، اپنے اندر چھپی ہوئی آواز کو سن، اپنے دل کی آواز کو سن۔ وہ مفتی، وہ قاضی، وہ تیرے اندر موجود ہے، اس کی آواز کو سن۔ تو وہ پیر، وہ روحانی رہنما، وہ روحانی پیشوا بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ تحقیق کیجئے، صاحبان علم کو سنیں، سمجھیں، فالو کریں، نوسر بازوں، فراڈیوں سے بچیں جو آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے دینی معاملات ہیں، چاہے روحانی معاملات ہیں، ان میں آپ خطا مت کھائیں اور ایک سیدھا راستہ اپنائیں۔ نماز کی پابندی کریں، زحل اور نیپچون کیا تمام کواکب آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گے۔ اور پڑھنے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کیا پڑھیں، آپ کو کثرت کے ساتھ اس مہینے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اسے پڑھنا چاہیے۔ جب آپ یہ پڑھیں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ، ہمیں صراط مستقیم پہ مسلسل مواظبت کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رکھ، ہم موجود رہیں صراط مستقیم پہ، ہم صراط مستقیم سے نہ بھٹکیں، تو انشاءاللہ ان رجعتوں میں آپ کو بڑے اچھے بہترین پھل ثمرات ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ خدا بند قدوس آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔